ہماری زمین پر اوشن 361 ملین اسکوائر کلومیٹرز کے ایریا پر پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ ایریا ہماری پوری زمین کا 71% ایریا بنتا ہے۔ کروڑوں کلومیٹرز کے ایریا پر پھیلے یہ اوشن اپنے اندر لاکھوں مسٹریز کو چھپائے ہوئے ہیں، پھر چاہے وہ دنیا کے سب سے بڑے اور خطرناک جانور ہوں یا پھر ہزاروں سال پہلے سمندر کے اندر ڈوب جانے والے پورے کے پورے شہر ہوں۔ یہ اوشن ہر طرح سے ڈھیروں قسم کے رازوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ اوشن کی ان مسٹریز میں اگر کسی کا نام سب سے ٹاپ پر آتا ہے تو وہ نام ماریانا ٹرینچ ہے۔ ماریانا ٹرینچ سمندر کا اب تک ڈسکور ہونے والا سب سے ڈیپسٹ، سب سے گہرا پارٹ ہے، جو چوڑائی میں تو صرف 69 کلومیٹر چوڑا ہے لیکن لمبائی میں 2550 کلومیٹر کے ایریا پر پھیلا ہوا ہے۔ یہ ٹرینچ پیسیفک اوشن میں گوام آئلینڈ سے 350 کلومیٹر ساؤتھ ویسٹ کی طرف ٹریول کرنے پر آتا ہے، جہاں سمندر کی گہرائی حیرت انگیز طور پر 11,000 میٹر یعنی 11 کلومیٹر تک جا پہنچتی ہے۔ 1875 میں ماریانا ٹرینچ کو پہلی بار ایک برٹش شپ کے کریو نے اوشن فلور میپنگ کے دوران ڈسکور کیا تھا۔ اوشن فلور میپنگ ایک ایسی ٹیکنیک کو کہا جاتا ہے جس میں سمندر کے اندر سگنلز بھیجے جاتے ہیں اور پھر جب وہ سگنل سمندر میں موجود زمین سے ٹکرا کر واپس آتے ہیں تو انہیں شپ پر لگے ریسیور کے تھرو کیچ کیا جاتا ہے اور پھر کمپیوٹر پر اوشن میں موجود زمین کا ایک نقشہ بنایا جاتا ہے، جسے آج کے دن سونار سکیننگ بھی کہا جاتا ہے۔ ماریانا ٹرینچ کو جس شپ نے ڈسکور کیا تھا اسے بعد میں HMS چیلنجر کا نام دیا گیا تھا۔ اس کے بعد HMS چیلنجر 2 وہ شپ تھی جس نے دوسری بار 1951 میں ماریانا ٹرینچ کو ایکسپلور کیا تھا۔ ماریانا ٹرینچ کی ڈسکوری نے دنیا بھر کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ انسان اب سمندر کی ایسی گہرائی میں جا پہنچا تھا جہاں ہر طرف صرف کالا اندھیرا تھا اور جہاں پانی کا پریشر 16,000 PSI جتنا تھا، جو نارمل پریشر سے 1071 گنا زیادہ ہے۔ یہ پریشر اتنا ہی ہے جو کسی بھی چیز یا کسی بھی بلٹ پروف کار کو صرف لمحوں میں کچل سکتا ہے۔ لیکن حیرت کی بات تو یہ ہے، پانی کے اس قدر پریشر اور کالے اندھیروں کے باوجود بھی ماریانا ٹرینچ میں زندگی پائی جاتی ہے۔ ماریانا ٹرینچ میں اب تک 5000 کے قریب مختلف قسم کے کریچرز کو دیکھا جا چکا ہے، جو پوری دنیا میں صرف ماریانا ٹرینچ میں ہی پائے جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ سمندر کے اس حصے میں ایک دوسری اور الگ دنیا بستی ہے، اور بعض تھیوریز یہ بھی سامنے آتی ہیں کہ دنیا کی سب سے بڑی اور سب سے خطرناک شارک میگلاڈون آج بھی اوشن کی انہی گہرائیوں میں زندہ ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ماریانا ٹرینچ سے ڈسکور ہونے والے سب سے عجیب اور خوفناک کریچرز کے بارے میں جانیں گے۔ اوشن کے سرفیس سے 2000 میٹر یعنی 2 کلومیٹر گہرائی میں جانے کے بعد سمندر میں سورج کی روشنی بالکل ختم ہو جاتی ہے اور سمندر بالکل کالا ہو جاتا ہے۔ انہی کالے اندھیروں میں ڈیپ سی ڈریگن فش پائی جاتی ہے۔ یہ فش پہلی بار 1906 میں ڈسکور کی گئی تھی۔ ملنے والی یہ ڈریگن فش 6.5 انچ تک لمبی تھی اور اس کا رنگ بالکل کالا تھا۔ اس کے جبڑے میں تیز دار نوکیلے دانت تھے جنہیں یہ شکار کرنے کے لیے استعمال کرتی ہوگی۔ یہ فش سائز میں تو چھوٹی تھی لیکن اسے موسٹ ہوریبل ڈیپ سی کریچر کا نام دیا گیا تھا۔ ایک ریسرچ کے مطابق یہ ڈریگن فش دوسرے سمندری جانوروں کے ساتھ ساتھ ہم انسانوں کے لیے بھی بے حد خطرناک ہے، جو سمندر کی گہرائیوں میں 4500 میٹر تک نیچے جا سکتی ہے، یعنی 4.5 کلومیٹر تک ڈائیو کر سکتی ہے اور اپنا شکار ڈھونڈ سکتی ہے۔ اوشن کے انہی اندھیروں میں شارک کی بھی ایک نسل پائی جاتی ہے جسے فرلڈ شارک کا نام دیا گیا ہے۔ اس شارک کو پہلی بار 2004 میں ایک میرین بایولوجسٹ نے اوشن کی 900 میٹر کی گہرائی سے ڈسکور کیا تھا۔ اس کے تقریباً 3 سال بعد 2007 میں ایک جاپانیز مچھوارے نے 5.5 فٹ لمبی ایک فیمیل فرلڈ شارک کو پکڑا تھا۔ یہ شارک دکھنے میں گرے اور براؤن رنگ کی تھی اور اس کی باڈی پر 6 فریلز بنے ہوئے تھے۔ اس کی باڈی ایل شیپ کی تھی اور اس کا سر لمبے سانپ کی طرح تھا جو دکھنے میں بے حد خوفناک تھی۔ اس پر ڈیٹیلڈ ریسرچ کرنے کے بعد یہ معلوم پڑا کہ یہ شارک 7 سے 8 فٹ تک لمبی ہوتی ہیں اور ان کا وزن 90 سے 136 kg جتنا وزنی ہوتا ہے۔ یہ شارک سمندر میں 2000 میٹر یعنی 2 کلومیٹر کی گہرائی تک ڈائیو کر سکتے ہیں اور یہ سمندری مخلوق کے ساتھ ساتھ انسانوں کے لیے بھی بے حد خطرناک ہے۔ حیرت انگیز طور پر ان کے جبڑے میں 300 نوکیلے دانت ہوتے ہیں جس سے یہ دوسرے سمندری جانوروں، چھوٹی مچھلیوں اور چھوٹی شارکس کا شکار کرتی ہیں۔ حال ہی میں کی گئی ایک ریسرچ سے یہ معلوم پڑا ہے ان شارکس کی آبادی بالکل نہ ہونے کے برابر رہ گئی ہے اور آنے والے چند سالوں میں یہ دنیا سے ایکسٹنٹ ہو جائیں گی، یعنی آنے والے چند سالوں میں یہ دنیا سے بالکل ختم ہو جائیں گی۔ فرلڈ شارکس کے ساتھ ساتھ ماریانا ٹرینچ میں ایک اور شارک کی نسل بھی پائی جاتی ہے جو بہت جلد ایکسٹنٹ ہونے والی ہے۔ اس شارک کو پہلی بار 1898 میں گلف آف میکسیکو میں ایک جورڈن فیملی کے دوارا دیکھا گیا تھا۔ یہ شارک دکھنے میں گرے اور پنک کلر کی تھی، جس کا سر ضرورت سے زیادہ بڑا اور مضبوط تھا اور ایک پتھر کی طرح دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے جبڑے میں خطرناک دانت لگے ہوئے تھے جو دکھنے میں بہت زیادہ خوفناک تھے۔ اس کے ڈسکور ہونے کے چند سال بعد اسے دی گوبلن شارک کا نام دیا گیا تھا۔ شارک کی اس نسل کے پاس ایک حیران کر دینے والی ایبلٹی تھی۔ گوبلن شارک شکار کرنے کے لیے اپنے جبڑے کو باہر نکال سکتی تھی اور انہیں بڑا کر سکتی تھی، جس سے یہ اپنے شکار کو اس میں دبوچ کر مار سکتی تھی۔ یہ شارک سمندر میں 3 سے 4 کلومیٹر کی گہرائی تک ڈائیو کر سکتی تھی، جو 16 فیٹ جتنی بڑی تھی اور جس کا وزن 210 kg جتنا وزنی تھا۔ اس شارک کو صرف 2 سے 3 بار ہی دیکھا گیا تھا۔ اس کے بعد درجنوں ایکسپیڈیشنز کیے گئے لیکن اس شارک کا کوئی نام و نشان نہ ملا، جس سے یہ اندازہ لگایا گیا کہ یا تو یہ شارک اب ختم ہو چکی ہیں یا بہت جلد ختم ہونے والی ہیں۔
इस बात में कोई शक नहीं कि मारियाना ट्रेंच तरह तरह की मिस्ट्रीज और खतरनाक जानवरों से भरा पड़ा है और इससे मिलने वाले जानवरों ने दुनिया को हैरत में डाला हुआ है। लेकिन इस हैरत में इजाफा तो तब हुआ जब समंदर में 9000 मीटर यानी 9 किलोमीटर की गहराई में एक ऐसी मछली को देखा गया जो साइज में तो सिर्फ 12 इंच जितनी बड़ी थी, लेकिन ये दुनिया की सबसे मजबूत और सबसे ताकतवर क्रिएचर थी। आज के दिन डायनासोर्स को दुनिया का सबसे ताकतवर क्रिएचर माना जाता है, लेकिन मारियाना ट्रेंच की गहराइयों में रहने वाली ये फिश, जिसे स्नेल फिश कहा जाता है, वो डायनासोर से भी कई गुना ज्यादा ताकतवर है। हिस्ट्री में अब तक डायनासोर्स के जितने भी फॉसिल्स मिले हैं वो या तो जमीन पर रहने वाले थे या समंदर में सिर्फ उतनी गहराई में रहते थे जहां तक सूरज की रोशनी आसानी पहुंच सकती है। ये डायनासोर्स अपने ऊपर सिर्फ चंद टन वजन ही बर्दाश्त कर सकते थे, लेकिन मारियाना ट्रेंच की गहराइयों में रहने वाली ये फिश अपने ऊपर 1600 हाथियों और 500 से भी ज्यादा डायनासोर्स का वजन बर्दाश्त कर सकती है, जिसे कुदरती तौर पर दुनिया का सबसे मजबूत क्रिएचर माना जाता है। ये ओशन की जिन गहराइयों में रहती है वहाँ पानी का प्रेशर 16000 PSI जितना होता है, जो इतना ही है अगर किसी इंसान पर बहुत सारे ट्रक या एक पूरी ट्रेन खड़ी कर दी जाए। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर यह फिश अपने ऊपर हर वक्त 1,70,000 kg जितना वजन बर्दाश्त कर रही होती है, जो कि एक बोइंग 777 एयरप्लेन के वजन से भी बहुत ज्यादा है। स्नेल फिश दिखने में व्हाइट और ट्रांसपेरेंट होती हैं, जिन्हें घोस्ट फिश भी कहा जाता है, और ये वो हमारी दुनिया की वो आखिरी क्रिएचर हैं जिन्हें अब तक समंदर की सबसे ज्यादा गहराई, सबसे डीपेस्ट पॉइंट पर देखा गया है। मारियाना ट्रेंच में अलग अलग किस्मों के खौफनाक और खतरनाक जानवर तो बसते ही हैं, लेकिन इनके साथ साथ यहाँ ऐसे जानवर भी पाए जाते हैं जो दिखने में बहुत अजीब और खूबसूरत हैं। अगर आप ओशन की 3000 मीटर की गहराई में जाते हैं तो यहाँ दुनिया के सबसे रेयर ऑक्टोपस पाए जाते हैं, जिन्हें टेलीस्कोप ऑक्टोपस कहा जाता है। इसके साथ साथ इन्हें ट्रांसपेरेंट ऑक्टोपस भी कहा जाता है। ये ऑक्टोपस साइज में 10 से 15 इंच तक बड़े होते हैं और इनकी बॉडी पर 8 बाजू लगे होते हैं, जिनमें हर वक्त एक अजीब किस्म की रोशनी चमकती रहती है। ये ऑक्टोपस वो वाहिद ऑक्टोपस हैं जिनकी आंखें ट्यूबुलर शेप की होती हैं और इसी वजह से इन्हें टेलीस्कोप ऑक्टोपस कहा जाता है। इसके साथ साथ यहाँ बेरेले फिश नाम की भी एक मछली पाई जाती है जो सिर्फ 6 इंच जितनी बड़ी होती है। इस मछली का सर ट्रांसपेरेंट होता है, जिसमें 2 ग्रीन लाइट्स लगी होती हैं, जिन्हें ये अपने शिकार को ढूंढने के लिए इस्तेमाल करती हैं। ये फिश समंदर में 2800 मीटर की गहराई तक डाइव कर सकती हैं, जो डीप सी की एक बहुत अजीब और इंटरेस्टिंग क्रिएचर है। ये तो थे मारियाना ट्रेंच में रहने वाले अजीबोगरीब क्रिएचर्स। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर कर चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दो।